اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ السبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت میں وقف کی 3 علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا اس آیت کے 4 حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ ہوگا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، دوسرا ہوگا ومن دخلہ کان آمنا، تیسرا ہوگا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ، اور چوتھا اور آخری ہوگا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اب پہلے حصے کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ پہلا حصہ، پہلا لفظ حرف ہے فی، حرف جر جس کے ساتھ ضمیر واحد مذکر غائب کی ضمیر مجرور متصل لگی ہوئی ہے۔ آیاتن آیہ کی جمع ہے اور بیناتن بینہ کی جمع ہے۔ مقام ابراہیم، مقام کا لفظ جو ہے یہ اسم ظرف ہے۔ ابراہیم اسم آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ منصوب یا مجرور زبر کے ساتھ ہی آتا ہے۔ دوسرے حصے میں واو حرف ہے، من اسم موصول ہے، داخلہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہو ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب، کانا فعل ناقص فعل معروف فعل ماضی واحد مذکر غائب، آمنن منصوب اسم استعمال ہوا ہے، آمن حمزہ میم نون صیغہ اسم الفاعل ہے، امنا یامنو امن میں ہونا۔ تیسرے سے میں واو حرف ہے، للہ لام جارہ اسم جلالہ کا مجموعہ ہے، الا حرف جر ہے، الناسی مجرور ہے۔ حج کا لفظ جو ہے یہ اسم ذات ہے، زیارت یعنی حج کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی جمع حجج آتی ہے، اور حج کا لفظ سال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ البیتی مجرور ہے، من اسم ہے جس کے بعد استطاع فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، طا واو عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب استفعال سے یہ استعمال ہوا ہے۔ استطوع یستطوع استطواعن، تبدیلی کے بعد استطاع یستطیع استطاعتن، فرما برداری کرنے کے لائق ہونا، اس بنیادی مفہوم کے ساتھ پھر اس کا استعمال عام ہے، کسی بھی کام کو کرنے کی صلاحیت یا قدرت رکھنا۔ الہ حرف جر ہے جس کے بعد ہا ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی، اور سبیل کا لفظ یہاں پر آپ منصوب دیکھ رہے ہیں۔ اگلے حصے میں واو حرف ہے، من اسم ہے، کفرہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فا حرف ہے، انا حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے، اسم جلالہ منصوب ہے، غنی مرفوع ہے، عن حرف جر ہے جس کے بعد العالمین آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے۔ العالمین العالم کی جمع ہے۔ یوں الحمدللہ سورہ آل عمران آیت نمبر 97 کے تمام الفاظ پر بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اب چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ پہلا جملہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ہے۔ فیہ جار مجرور، یہ خبر مقدم ہو جائے گا اور مبتدا مؤخر جو ہے وہ ہے آیاتن۔ آیاتن موصوف ہے جس کی صفت ہے بیناتن، یوں موصوف صفت مل کر مبتدا بن گیا اور مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا۔ اب رہ گیا مقام ابراہیمہ، تو مقام ابراہیمہ مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ بدل بنا آیات سے، اور بدل کی کون سی قسم بنائی ہے؟ یہ بدل الاستعمال ہوا، اور بدل الاستعمال آپ جانتے ہیں اس بدل کو کہا جاتا ہے جو کہ مبدل منہ کا نہ کل ہوتا ہے نہ جز بلکہ شامل ہوتا ہے مبدل منہ کو۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ مقام ابراہیمہ کو مضاف مضاف الیہ کر کے مبتدا بنا لیا جائے اور خبر اس کی محذوف مان لی جائے، اور خبر مقدم کر کے منہا مقام ابراہیمہ کہہ دیا جائے، یعنی منہا مقام ابراہیمہ ایک الگ سے جملہ ہو جائے جس میں منہا جار مجرور خبر مقدم مقام ابراہیمہ مضاف مضاف الیہ ہو کر مبتدا مؤخر۔ پرل دونوں آرا میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ ترجمہ کریں گے۔ اس میں ظاہر نشانیاں ہیں جن میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنن، اس کو انالائز کروں تو واو استنافیہ، من شرطیہ مبتدا، دخلہ فعل فاعل مفعول بھی، جملہ فعلیہ ہو کر شرط، کانا آمنن جواب شرط یا جزا، جس میں کانا فعل ناقص، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا اسم، اور آمنن خبر کانا کی۔
اس لیے منصوب ہے۔ کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب الشرط یا جزا، اور شرط اپنی جزا سے مل کر خبر بنا من شرطیہ مبتدا کے لیے، اور من شرطیہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ ترجمہ کریں گے، اور جو اس میں داخل ہوا امن پا گیا۔ تیسرا جملہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ، واو کو قرار دے دیں گے استنافیہ، للہ جار مجرور ہو کر خبر مقدم ہو گیا۔ علی الناس یہ بھی ہم جو خبر مقدم کا متعلق ہے اس کے متعلق قرار دے دیتے ہیں۔ حج البیتی مضاف الیہ ہو کر مبتدا مؤخر بن جائے گا۔ من استطاع الیہ سبیلا کو انالائز کروں تو من جو ہے اسم موصول ہے جس کا صلۃ الموصول ہے استطاع الیہ سبیلا۔ استطاع فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، الیہ جار مجرور حال قرار دے دیں گے سبیلن کے لیے، اور سبیلن جو ہے یہ مفعول بھی بن جائے گا استطاع فعل کے لیے۔ استطاع فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن جائے گا من اسم موصول کے لیے، اور من اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر بدل قرار دیا گیا ہے الناس سے، اور یہ والا بدل کون سا ہے؟ یہ بدل البعض ہے، اور یہ جملہ اسمیہ جو ہم نے بنایا ہے خبر مقدم اور مبتدا مؤخر سے مل کر، اس کا ترجمہ کچھ یوں کر سکتے ہیں، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے۔ کس کے لیے؟ اس کے لیے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ اب جو آخری حصہ ہے وہ ہے وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، واو کو عطف قرار دے دیں گے، من اسی طرح شرطیہ مبتدا بن جائے گا جس کی خبر جو ہے وہ ایک جملہ شرطیہ کفرہ فإن اللہ غنی عن العالمین قرار دی جائے گی، جس میں شرط والا پورشن کفرہ ہے، فعل بفاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر شرط، اور جواب الشرط جو ہے اس پر فا جزائیہ داخل ہے، اور جواب الشرط انا سے شروع ہو رہا ہے، انا حرف حروف مشبہ بالفعل، اس میں جلالہ انا کا اسم، غنی انا کی خبر اس لیے مرفوع ہے، اور عن العالمین جار مجرور متعلق ہے غنی کے، اور پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر جواب الشرط، اور شرط اپنے جواب الشرط سے یا جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر خبر بنا من شرطیہ مبتدا کے لیے، اور من شرطیہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ ترجمہ کریں گے، اور جس نے انکار کیا تو اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ پہ نظر ڈال لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے جملے بنائے ہیں جس میں پہلا جملہ فی آیات والا فی محل نصب حال من الموصول فی الآیت السابقہ قرار دیا ہے، اور دوسری رائے انہوں نے دی ہے کہ لا محل لہا استنافیہ قرار دیا جائے۔ دوسرا جملہ من دخلہ کانا آمنا لا محل لہا استنافیہ ہے، دخلہ فی محل رفع خبر المبتدا من، کانا آمنا لا محل لہا جواب الشرط ہے، اور للہ علی الناس حج البیتی لا محل لہا استنافیہ ہے، استطاع لا محل لہا صلۃ الموصول من کفرہ فی محل رفع خبر المبتدا، اور ان اللہ غنی فی محل جزم جواب الشرط۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ میچ کر گئی ہے ہماری محمود صافی صاحب کی ورکنگ سے۔ اب رہ گیا آیت کا ترجمہ، تو وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں۔ فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو کوئی اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے۔ ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو بے شک اللہ تمام جہانوں سے بہت بے پرواہ ہے۔ الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ آل عمران آیت نمبر 97 ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔